آج کا ہمارا سبق ہے نماز کے اوقات۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نماز فرض کی ہے بلکہ نماز اوقات کے اندر فرض ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز اوقات میں پڑھ کر دکھلائی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا، اے پیغمبر یہ وقت آپ کے اور آپ کی امت کے ان اوقات کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ تو وہ کون سے اوقات تھے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہوتا ہے فجر کا وقت۔ فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ محترم بھائیوں، جہاں سے سورج نکلنا ہوتا ہے نا، سورج نکلنے سے پہلے اسی جگہ سے ایک روشنی نکلتی ہے۔ روشنی نکلتی ہے، آسمان میں جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں صبح کاذب۔ یہ کلندروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے صبح کاذب۔ تھوڑی دیر کے بعد وہیں سے پھر روشنی نکلتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا روشنی نکلتی ہے اور بھیڑیے کی دم کی طرح آسمان میں پھیل جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ جب صبح کاذب ہوتی ہے وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، اور جب صبح صادق ہوتی ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے، اور اس سے فجر کی نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کا اختتام ہے سورج کی ٹکیاں نکلنے تک۔ جب تک سورج کی ٹکیاں نہیں نکلتی تب تک فجر کا وقت ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر سورج کی ٹکیاں نکل گئی، نکلنا شروع ہو گئی، فجر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ سورج نکلا، سورج سوا دیدے پر آیا تو اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں میں تھوڑی سی رک کر ایک وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ایک ہم لفظ بولتے ہیں اشراق، ایک چاشت، اور ایک لفظ ہے صلاۃ الاوابین۔ یہ تین لفظ ہے۔ یہ تین لفظ در حقیقت ایک ہی نماز کے تین نام ہیں۔ نماز ایک ہے، نام تین ہے۔ اگر آپ جب سورج سوا نیزے پر آ جائے تب پڑھیں تو اس نماز کا نام ہے اشراق۔ تھوڑی دیر ٹھہر کے پڑھیں تو یہی نماز چاشت ہے۔ اور اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں 10:30 11 بجے تو یہی نماز ہے، اور نام اس کا ہوگا صلاۃ الاوابین۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں آئے، لوگ اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کو دیکھ کر یہ بات کہنے لگے، یہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا، اس نماز کا اس سے بہتر ٹائم ہے 11 بجے۔ وہ حدیث سنائی کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جو ہے وہ جلنے لگتے ہیں، تو اس وقت نماز پڑھنا وہ 10:30 11 بجے۔ تو فرمایا اس نماز کا وہ ٹائم بہتر ہے۔ تو پتہ چلا یہ ایک ہی نماز کے تین نام ہیں۔ اس کے بعد سورج نکلا، سورج ہمارے سروں کے اوپر آیا۔ سروں کے اوپر جب سورج آتا ہے تھوڑے لمحے کے لیے سورج ٹھہر جاتا ہے، اور ٹھہرنے کے بعد سورج مغرب کی جانب جھکتا ہے۔ تو جیسے ہی جھکے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور رہتا کب تک ہے؟ جب سورج ہمارے سروں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اس وقت ہمارا معمولی سا سایہ ہوتا ہے۔ وہ جو معمولی سا سایہ ہے نا، اس کو بولتے ہیں اصل سایہ۔ اس اصل سائے کے علاوہ ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے۔ آپ نے مثال کے طور پر 1 فٹ کی اگر لکڑی گاڑی ہے تو اس کا اصل سایہ ہوگا 2 انچ کا۔ تو 2 انچ نکال کے جب وہ سایہ 12 انچ ہو جائے گا، یعنی ٹوٹل 14 انچ ہو جائے گا، تو اس وقت تک ظہر کی نماز ہوتی ہے۔ اور جب اصل سایہ ایک مثل ہو جائے تو ساتھ ہی اصل کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل کی نماز کا وقت رہتا ہے غروب آفتاب تک۔ جب سورج غروب نہیں ہو جاتا تب تک اصل کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ سورج غروب ہو گیا تو مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور رہتا ہے کب تک؟ جہاں سورج غروب ہوتا ہے نا، سورج کے پیچھے ایک سرخی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں سرخی سرخی ہوتی ہے۔ جب وہ سرخی جا کے غروب ہو جاتی ہے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کی نماز رہتی ہے آدھی رات تک۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، عشاء کی نماز کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر آدھی رات تک عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اچھا، اس سارے دن میں کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں نماز پڑھنی منع ہے، نہ صرف نماز بلکہ میت کو قبر میں اتارنا بھی منع ہے۔ وہ ہیں 3 اوقات: جب سورج کی ٹکیا نکل رہی ہو، جب سورج کی ٹکیا غروب ہو رہی ہو، اور جب سورج دوپہر کے وقت عین ہمارے سروں کے اوپر آ جاتا ہے۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں، ان میں نماز پڑھنے بھی منع ہے، کوئی بھی نماز پڑھنے منع ہے، اور ان میں میت کو قبر کے اندر اتارنا منع ہے۔ اور اس کا ریزن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا کہ ان اوقات میں شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے، کیونکہ سورج کے جو پجاری ہوتے ہیں اس وقت عبادت کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتا ہے لوگ میری عبادت کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان 3 اوقات میں نہ تم نے مردے کو میت قبر کے اندر اتارنا ہے، اور ان 3 اوقات میں نہ تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ 2 اوقات اور ہیں جن کے اندر نماز پڑھنی منع ہے۔ اب ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، یہاں سے لے کر سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح عصر کے بعد عصر کی نماز پڑھ لی ہے، مغرب تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن ان 2 اوقات میں اور ان 3 اوقات میں فرق یہ ہے کہ ان 2 اوقات میں آپ سببی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر فجر کی سنتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں۔ فجر کی سنتے تو ویسے ہی بعض لوگ فجر کی سنتے نہیں پڑھتے، سمجھنے والی بات یہ ہے فجر کی سنتے فجر کی نماز کے اندر شامل ہیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سببی نماز جنازہ ہو سکتا ہے، نماز جنازہ جو ہے یہ ایک سبب ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح میت کو قبر کے اندر جو ہے وہ اتار سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے بارش کی 2 رکعتیں پڑھنی ہوں تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو وضو کیا ہے تو وضو کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ مسجد میں آیا ہے تو مسجد تحیت المسجد 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو سببی نمازیں ہیں یہ ان 2 اوقات میں پڑھ سکتے ہیں، اور جو پہلے میں نے 3 اوقات بتلائے ان کے اندر کوئی سببی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ تو ہاں، البتہ ایک بات یہاں پہ آ گئی ہے کہ اگر کسی بندے نے نماز وقت میں شروع کر دی، مثال کے طور پر عصر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے غروب آفتاب، ابھی سورج غروب ہونے میں 3-4 منٹ پڑے تھے، اس نے نماز شروع کر لی ہے، اس نے 1-2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، سورج غروب ہو گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنی نماز جاری رکھے۔ اسی طرح اب اگر سورج نکلنے سے پہلے کوئی بندہ آتا ہے، ابھی 3-4 منٹ پڑے ہیں، اس نے نماز شروع کر لی ہے، دوران نماز اگر سورج غروب بھی ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی نماز کو جاری رکھے۔ تو یہ وہ اوقات ہیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو نماز بھی فرض ہے اور وقت کے اندر پڑھنا بھی فرض ہے، تو ہمیں نماز بھی پڑھنی چاہیے اور نماز کو نماز کے اوقات میں پڑھنا ہے۔ تو آپ